ڈی جی آئی ایس پی آر نے مئی کے مہینے میں ایک پریس ٹاک کے اندر پی ٹی آئی سے مذاکرات کے حوالے سے کیا بات کہی تھی؟ بڑا پاورفل سٹیٹمنٹ تھا اور الفاظ کا سناؤ بہت سخت تھا. سیاسی انتشاری ٹولہ شاید پہلی دفعہ آفیشلی ٹرم ایک پریس ٹاک کے اندر انہوں نے استعمال کی تھی. دکھائیے گا. اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو، اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیق کرے، اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے، پروپیگنڈا کرے، تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے، اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں. ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. زین صاحب آپ کو اس کا جواب دینا چاہیے، پھر میں عابد صاحب سے اس پہ کنکلوژن لوں گا، لیکن آپ پہلے بتائیے. یہ تو سیدھا انہوں نے بولا آپ معافی مانگیں اگر آپ نے بات چیت شروع کرنی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب سب سے پہلے تو شو پہ دعوت دینے کا شکریہ. شاہ خاور صاحب نے گفتگو صحیح شروع کی تھی، پھر اس کو پتہ نہیں کہاں لے گئے. انہوں نے ٹرائکوٹمی آف پاور کی بات کی، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ مانا ہے کہ ہر ادارے کو آئین کے اندر جو ان کا گیون رول ہے اس کے اندر کام کرنا چاہیے. جو عمران خان صاحب نے پہلی بات مطالبہ عمران خان نے کوئی نہیں کیا. عمران خان نے آج اپنی پوزیشن واضح کی ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کی ڈے ون سے پوزیشن یہ رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ادارے کا اپنا رول ہے جو آئین میں عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میں فوج سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، فوج اپنا ایک نمائندہ مقرر کرے. عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، اصولاً طور پہ فوج کو اپنے عمران نے یہ کہا ہے کہ میں فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے ہیں تو میں اپنے رپورٹر کو دوبارہ لے لیتا ہوں. نہیں، میں اسی کا آپ کو جواب دے رہا ہوں نا، کس تناظر میں کہا ہے. کانٹیکسٹ از امپورٹنٹ نا، کس کانٹیکسٹ میں انہوں نے بات کی ہے. کانٹیکسٹ میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ کی کہانی تو آگے چل نہیں رہی تھی. عمران خان صاحب نے اس سے پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ فوج کو اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کرنا چاہ رہی ہے. نہیں، لیکن آپ کنفیوز مت کریں، آپ کنفیوز مت کریں. عمران سیڈ اٹ بالکل ڈائریکٹلی کہ میں فوج سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنا نمائندہ مقرر کریں. اب میری عرض سن لیں، جب آپ ایک پارٹی کے ترجمان کو بلاتے ہیں تو لیکن آپ عمران کی سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں ڈسٹارٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو پس منظر بتا رہا ہوں جس پس منظر بتائیں، لیکن بیان سیدھا بتائیں. تو میں اسی پہ آ رہا ہوں نا، مجھے آنے تو دینا، موقع تو دینا بات کرنے کا. کانٹیکسٹ ان کا یہ تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ تحریک انصاف جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کو اور فوج کو آمنے سامنے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. میں یہ نہیں چاہتا. میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے کہ فوج کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے، فوج کو اس رول میں رہنا چاہیے. اگر یہ مہاجرائی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس قسم کا آمنا سامنا ہوتا ہے جس کے لیے یقیناً جو ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اس کے اندر میں ان سے بات کرنے کو تیار ہوں. فوج سے بات کریں، ان سے بات کرنے کو تیار ہوں، اور وہ اپنا کوئی ایک نمائندہ. اچھا بھائی ڈی جی صاحب نے جو کہا ہے کہ پہلے معافی مانگیں، آپ معافی مانگیں گے 9 مئی کی. مجھے اپنی بات کرنے کی اجازت ہے. یہ عمران خان صاحب نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. عمران خان صاحب نے مہینہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، اور انہوں نے اپنی جماعت سے بندے بھی مختص کیے تھے اس کام کے لیے. انہوں نے بیرسٹر گوہر صاحب کا، علی امین صاحب کا، وقاص اکرم صاحب کا، عمر ایوب صاحب کا، 4-5 لوگوں کا نام دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اجازت ہے کہ اگر کوئی ہو. دوسری بات جو کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، بیرسٹر گوہر صاحب نے باہر نکل کے تب بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہماری جب ڈیل کی بات ہو رہی تھی، ڈیل ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب نے کلیئرلی تب بھی کہا تھا ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں. سر آپ ٹائم جو ہے نا اس کو غلط کام کے لیے کنزیوم کر رہے ہیں، معذرت کے ساتھ. جس میٹنگ کی آپ بیانات جاری کرنے کا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد ڈی جی صاحب نے پریس کانفرنس کر کے آپ کی ٹاکس کے اوپر کہا تھا کہ پہلے معافی مانگے اور سیاسی لوگوں سے بات کریں. میں نے آپ کو اسٹیٹمنٹ سنوا دی ہے، آپ کے پرانے حوالے سارے. آپ مجھے بتائیں نا کس چیز کی معافی 9 مئی کی. ہمارے اوپر آپ نے کچھ پروف کر دی ہے. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے نہ آپ کورٹ میں. 9 مئی کی معافی آپ کا مانگنا نہیں ہے کہ مانگنی ہے؟ سر 9 میں ایک بہت بڑا ثانیہ ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں لاتعداد دفعہ کہا ہے، اور میں نے یہ بھی کہا ہے جن لوگوں نے 9 میں کیا ہے ان کو اسے کیفر کے دار تک پہنچائیں. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر موجود ہے، ہمارے پاس جیو فینسنگ موجود ہے، ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہیں. کورٹ آف لا میں ان کو لے کے آئیں. آج 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، ہم کورٹوں کے چکر کاٹ رہے ہیں. جو ملوث ہے اس کو آپ سزا دیں.